السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے میرا دل اب میرا نہ رہا۔ آج ہم آپ کو اس کی پہلی قسط سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اٹھو جب دیکھ سوئی رہتی ہو، نجمہ کمرے میں داخل ہوتے غصے سے بولی۔ وہ جو ابھی ابھی سوئی تھی ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ سوری چچی جان، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ میری بات کان کھول کر سن پریشے، تو جانتی ہے نہ کل فہد سے جرم ہو گیا ہے اور اس لڑکے کے گھر والے بہت شور شرابہ کر رہے ہیں۔ پھر کوئی بات بنی ہے؟ انہوں نے ہماری لڑکی مانگی ہے بدلے میں، اور کل تیرا شام کو نکاح ہے، تیار رہنا۔ نجمہ نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ پریشے سن کے ساکت ہو گئی۔ چچی جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نہیں کر سکتی، یہ بولنا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، وہ نیچے زمین پر جا گری۔ کیا کہا ہے تو نے؟ نہیں کرے گی؟ اگر یہ نکاح نہ ہوا وہ میرے بچے کو جان سے مار دیں گے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، سمجھی؟ اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے ظلم سہنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن یہ ظلم وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی برباد ہو جانی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ عرفان صاحب شور کی آواز سن کر کمرے میں آئے۔ یہ آپ کی احسان فراموش بھتیجی، ماں باپ مر گئے، پال پوس کر ہم نے بڑا کیا، اور منحوس لڑکی اس دن کے لیے رکھا تھا ہم نے تجھے۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتی غصے سے بولی، چچی جان میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ چچا جان، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دیں گے نا؟ پلیز آپ سمجھائیں چچی کو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ چچا بہت امید سے آپ نے چچا کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا کل نکاح ہے، تیار رہنا۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تیار رہنا کل شام کو۔ عرفان صاحب دو ٹوک لہجے میں کہتے وہاں سے نکل گئے۔ نجمہ ایک سرد نظر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ صدمے سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ دل تھا کرچی کرچی ہو گیا تھا، آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ آج اس کو بہت شدت سے رونا آیا۔ پریشے ایک 20 سال کی انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن میں ماں باپ مر گئے تھے، اپنے چچا کے گھر میں پلی بڑھی تھی، ان کا ہر ظلم سہتی آئی تھی۔ نجمہ اور عرفان کے دو بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹا تو شروع سے ہی بدمعاش تھا فہد، اور بیٹی بھی پریشی کی عمر کی تھی۔ سارا جو ہمیشہ سے اس پر روب ڈالتی تھی، کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی اور الماری سے اپنی ماں باپ کی تصویر نکال لی۔ ماں، بابا، دیکھ لیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ ساتھ لے جاتے مجھے بھی، اس ظالم دنیا سے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو کر اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ آج وہ تکلیف میں تھی۔ بابا، آپ کی بیٹی کی قسمت بہت خراب ہے، میں سچ میں منحوس ہوں بابا۔ دیکھیں نا، کل کسی کے ساتھ مجھے بھیجا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی بدلے میں دی جا رہی ہے۔ بابا، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں بدلے میں دی جاؤں؟ بابا، مجھے سزا کے طور پر بدلے میں دیا جائے گا، جو میں نے گناہ کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹی برباد ہو رہی ہے، ماما بابا اپنی بیٹی کو بچا لیں اس ظالم دنیا سے۔ دوسری طرف لڑکا، بابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سے ہرگز شادی نہیں کرنے والا، سمجھ لیں آپ لوگ۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر غصے سے بولا، بیٹا ہم کون سا اسے بہو بنا کر لا رہے ہیں؟ بدلے کے طور پر آئے گی وہ یہاں۔ اس کے بھائی نے ہمارے بیٹے کو جان سے مار دیا،
بس اب اس کی سزا کے لیے ہی آئے گی۔ کل نکاح ہے تمہارا اس کے ساتھ، اور میں کسی چیز کی بحث نہیں چاہتا۔ عثمان صاحب انتہائی سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ لیکن بابا، بس میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم اس کے بیوی قبول مت کرنا۔ بس وہ یہاں رہے گی، تم اس کے بعد کچھ بھی کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس نکاح کرنا ہوگا، تمہیں اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ عثمان نے سمجھایا، ہاں بیٹا، دیکھو کیسے اس نے ہمارے بیٹے کو مار ڈالا۔ میرا معصوم بچہ، سزا تو ملنی چاہیے ان کو، اور میں ان کی بیٹی کو دوں گی سزا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے بولی، حشام بیٹا، مان جاؤ بیٹا، کر لو نکاح اس کے ساتھ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس گھر میں۔ آمنہ بیگم بولی۔ حشام نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماں باپ کو دیکھا جو اس کو قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی میری نظر میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر غصے سے بولا۔ یہ عثمان اور آمنہ کے 3 بچے تھے۔ ایک بڑا تھا زین جو مر چکا ہے، پھر حشام تھا جو بلا کا خوبصورت 27 سال کا ایک خوبصورت لڑکا، بزنس مین جو بہت کم عمر میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس سے ایک چھوٹی بہن تھی، ہانی۔ ہیلو مہرانی، اٹھ جاؤ، پتہ ہے آج نکاح ہے، پھر بھی اتنی ڈھیٹ ہو تم۔ سارا کمرے میں آتے ہی اس پر برس پڑی، وہ جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ رات کو نیند تو آئی نہیں تھی، شدید سر درد تھا۔ اب وہ بیچاری سوئی تھی تو اوپر سے یہ سوار ہو گئے۔ میں ابھی ہی سوئی تھی سارا آپی، وہ مدھم آواز سے گویا ہوئی۔ چپ کرو، اٹھو، جلدی نکاح ہے تمہارا، اور یہاں تمہارا آرام ختم نہیں ہو رہا۔ چلو، عجیب قسم کی لڑکی ہو، شکر کرو تمہاری شادی ہم کر رہے ہیں، اوپر سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ توبہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی، آپی مجھے درد ہو رہا ہے، ہاتھ چھوڑ دیں میرا۔ وہ درد سے روتے ہوئے بولی، ہیلو، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور باہر آ کر کام کرو، اتنا کام ہے۔ اس کو غصے سے گھور کر چلی گئی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اب تو ساری زندگی کا رونا تھا اس کے لیے۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ پوچھا پریچے سے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ یہاں ہوتی تو بولتی، وہ اپنے ہی سوچوں میں گم تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ سارا نے پریچے کو بلایا اور وہ واپس ظالم دنیا میں آئی اور کہا، قبول ہے۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا وقت آ گیا، مجھے کچھ لینا ہے کمرے سے، وہ اپنے چچی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری کھول کر اس میں سے ایک ڈائری اور اپنے ماں باپ کی تصویر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی، اور اس کو آج احساس ہوا تھا وہ انسانوں کے گھر نہیں، کسی جانوروں کے گھر رہ رہی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل گئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوں گے، میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے ماریں گے، اللہ جی میں کیا کروں، ایک جہنم سے نکلی اور دوسرے جہنم میں آ گئی ہوں۔ وہ اپنے سینے سے تصویر لگا کر پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بڑا سا خوبصورت کمرہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک چیز پڑی ہوئی تھی وہاں پر۔ تم یہاں بیڈ پر کیا کر رہی ہو، اترو یہاں سے، سمجھی، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم یہاں ونی بن کر آئی ہو اور ونی بن کر ہی رہنا۔ اگر میری بیوی بننے کی کوشش کی تم نے تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی، اور میری چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگانا، اور کوشش کرنا میرے سامنے بھی مت آنا۔ وہ کمرے میں آ کر اس کا بازو دبوچتے تلخ گوئی کر رہا تھا، مقابلے
کو وہ اپنے الفاظوں سے مار رہا تھا۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک پل کو حشام اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ نیلی آنکھیں، میک اپ سے پاک چہرہ، چاند کا ٹکڑا تھی یہ ایک حسین مورت۔ حشام تو بس دیکھتا رہ گیا۔ یکدم وہ ہوش میں آیا اور سیدھا ہوا۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ وہ صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ وہ بھی کانپتی وجود سے مرے مرے قدم اٹھاتی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں بنا آواز کی پوری رات رو رہی تھی۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب اس کی آنکھ لگی۔ صبح کا سورج اپنے سفر پر تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، کوئی نہیں تھا کمرے میں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ سنو لڑکی، نیچے بی بی جی بلا رہی ہے، چلو نیچے آؤ۔ کوئی عورت اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ جی اچھا، یہ کہتے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈر سے اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ یہی سوچ رہی تھی اب یہ سب مل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ دیکھو لڑکی، ہم نے ناشتہ تو کر لیا ہے اور اب سے یہ گھر تم سنبھالو گی۔ صفائی سے لے کر رات کے کھانے کا کام تمہارا ہے۔ اب اس خوش فہمی میں مت رہنا، تم یہاں بہو کی حیثیت سے آئی ہو، تم بدلے میں آئی ہو، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کام کرو۔ کتنا کام پڑا ہے؟ وہ سرد پن سے بولی۔ پریشے سہمی سی کھڑی تھی کیسے مجرم کی طرح۔ اور ہاں یاد رکھنا، کل سے صبح جلدی اٹھنا، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو دن تک سوئی رہو گی۔ اس کو غصے سے دیکھ کر گویا ہوئی وہ ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ کل صبح سے کچھ کھایا تک نہیں تھا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی اجازت کے بغیر، اس لیے جلدی سے کام کرنے لگ گئی۔ تب ہی اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ آپ پریشے ہیں نا؟ وہ لڑکی خوش دلی سے اس کے پاس آتے نرمی سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے پتا تھا، میں ہانی ہوں، حشام بھائی کی بہن ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا، کیسی محبت اور نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں آپ کو بھابھی بلا سکتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ پریشے کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ کیا بولے، کیا کرے؟ پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارے تھینک یو بھابھی، دیکھ لیجیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی سب غصے سے ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے بھابھی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، میں انہیں سمجھاؤں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے آرام سے بولی۔ وہ بھی مسکرائی، اس کا بھی کوئی ہمدرد ہے یہاں۔ بس یہ سوچ کے اس کو دلی سکون ملا۔ رات کا وقت تھا، سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ملازموں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھابھی ادھر آئیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ہانی نے اس کو وہاں کھڑا دیکھتے کہا۔ تم چپ کر کے کھانا کھاؤ، زیادہ ہمدردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے سختی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ لیکن ماما، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ کھانا تو کھا سکتی ہے، اتنا ظالم تو نہ بنے۔ ہانی کو اپنی ماں کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ چپ کر جاؤ بس، وہ دھار کر بولی۔ بھائی آپ کی تو بیوی ہے، اتنا ظلم کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ اب وہ حشام کی طرف توجہ دیتے ہوئے، جو مزے سے کھانے میں مصروف تھا۔ ماما جو کہہ رہی تھی ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، اس معاملے سے تم دور ہی رہو تو اچھا ہے، حشام نے سرد لہجے میں کہا۔ ہانی کو خاموش کرایا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پریشے کچن میں سب نوکروں سمیت کھڑی تھی۔ کل سے وہ بھوکی پیاسی تھی، کام کر رہی تھی، اب اس کی بس ہو گئی۔ سنو، یہ کھانا تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لیتی جاؤ، آمنہ بیگم ایک ملازمہ سے کہتی اس کے پاس آئی۔ جی بی بی، بہت شکریہ۔
وہ ہاتھ میں شاپر پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو لڑکی، اب کھانا تو نہیں ہے، ایسے چلے جاؤ اور صبح جلدی تشریف لے آنا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنز کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ کتنے ظالم لوگ تھے، کھانا جو بچا تھا وہ بھی ملازمہ کو دے دیا، اور یہ پریچے کل سے بھوکی پیاسی تھی، کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتی کمرے میں آ گئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے پر بیٹھی۔ سامنے وہ شخص بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر صوفے پر دیکھا، وہ بالکل نڈال صوفے پر پڑی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ اسے دیکھے بغیر بولا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا تم نے؟ اب کے آواز بلند تھی تھوڑی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے وجہ پوچھی۔ وہ کھانا ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے صاف گواہی دی۔ مقابل نے ابرو اچکا کر اس سے دیکھا۔ حشام بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ کچن میں آتے اس نے دیکھا کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اس نے جلد سے فریج سے کباب نکالے اور فرائی کرنے لگا، اور پاس پڑی بریڈ نکالی، اس کو بھی تلنے لگا۔ آج تک اس نے خود کے لیے کچن میں آ کر کچھ نہ بنایا، آج وہ اپنے انچاہی بیوی کے لیے یہاں کھڑا تھا۔ ٹرے پکڑے وہ کمرے میں آیا۔ یہ لو، کھا لو، خالی پیٹ نیند بھی نہیں آتی۔ اس کے سامنے ٹرے رکھتے گویا پریچے نے حیرت سے اسے دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے کھانے کا تک نہیں پوچھا تھا، اور ٹرے اٹھائی اس کے پاس گیا۔ لیکن مجھے خالی پیٹ نیند آ جاتی ہے، اس نے بھی جواب دیا۔ اچھا، ایک رات بھوکی سو کر دیکھو، پھر عقل آ جائے گی۔ مسکراتے ہوئے تنزیہ سے گویا ہوا، مجھے تو عادت ہے خالی پیٹ سونے کی، یہ سب میرے لیے نیا نہیں ہے، میں اکثر ایسے ہی بھوکی سو جاتی ہوں، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں سے نمی لیے زخمی دل سے مسکرائی۔ حشام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے گھر والے اتنے ظالم تھے جو تم بھوکی سو جاتی تھی؟ حشام پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری کہانی کی آج کی قسط۔ یقیناً آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ کل اسی وقت ملیں گے کہانی کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔